بعد جا کے کہنے لگی وہ بچی السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو اے ابا جان. وہ اس کے باپ کی قبر تھی. ابا جان آپ نے صبح کیسے کی؟ آپ اپنی آرام گاہ میں کیسے ہیں؟ ابا جان آپ کا اپنے ٹھکانے میں ٹھہرنا کیسا ہے؟ Are you feeling here in the grave؟ آپ ہمارے پاس اپنی محبت چھوڑ کر چلے گئے اور آپ کی خبر گیری کرنا ہم سے منقطع ہو گیا. آپ پر ہمیں بہت زیادہ غم ہے اور ابا جان آپ سے ملاقات کا شوق ہے. پھر وہ بچی بہت زیادہ رونا شروع ہو گئی. اپنی باپ کی قبر کے پاس کھڑی ہو کر بچی روتی رہی. پھر پیچھے ہٹ گئی. پھر اس کے بعد دوسری دو لڑکیاں جو تھی بچیاں وہ آگے بڑھی, سلام کیا. اپنے باپ کو سلام کرنے کے بعد کہتے لگی ابا جان اللہ آپ کو اپنی رحمت میں خوش رکھے, آپ کو اپنے عذاب کے شر سے اور سزا سے بچائے. ابا جان ہمیں آپ کے بعد ایسی تکلیف اور غم لاحق ہوئے کہ اگر آپ دیکھ لیتے تو غمگین ہو جاتے. ابا جان اگر آپ خود غموں سے آگاہ ہو جاتے کہ جو آپ کے بعد ہمیں ملے, آپ رنجیدہ ہو جاتے, دکھی ہو جاتے. مردوں نے ہمارے چہرے کو بے پردہ کر دیا جنہیں آپ ڈھانپا کرتے تھے. حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے رونا آ گیا, میں رونے لگا. پھر میں تیزی کے ساتھ ان کے پاس گیا اور سلام کرنے کے بعد کہا اے لڑکیوں, بے شک بعض اوقات اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات رد کر دیے جاتے ہیں. میں اس قبر میں رہنے والے تمہارے باپ کے اعمال کو دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہوں اور برے اعمال کے سبب اس کی عبرتناک حالت نے مجھے اور غمزدہ کر دیا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان لڑکیوں نے میری گفتگو سنی تو کہنے لگے اے اللہ کے نیک بندے, آپ نے دیکھا میں نے بتایا کہ میں 3 دن سے یہاں بار بار آ رہا ہوں, لوہے کے گرزوں کی اور زنجیروں کی آواز سنتا ہوں. جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی حاجات کو پورا کرنے اور اپنے گھروں کو آباد کرنے میں مشغول رہیں اور ہمارے باپ کو قبر میں عذاب دیا جائے. اللہ کی قسم ہمیں چین آئے گا, نہ نیند آئے گی, نہ صبر آئے گا, یہاں تک کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں گے, ہم روئیں گی, فریاد کریں گی, شاید وہ ہمارے باپ کو آگ سے آزاد کر دیں. یہ کہہ کر وہ بچیاں گرتی پڑتی اپنے آپ کو سنبھالتی چلی گئی. حضرت سیدنا حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر لوٹا اور رات گزار دی. جب صبح ہوئی تو پھر قبر کے پاس چلا گیا اور اسی شخص کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے غاروں پر غور و فکر کرنے لگا کہ اچانک مجھے نیند آ گئی. میں ادھر ہی سو گیا. میں نے قبر والے کو بڑی حسین و جمیل صورت میں دیکھا. اس کے پاؤں میں سونے کے جوتے ہیں, اس کے پاس خدام ہے, اس کے پاس غلام ہے. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے اس کو سلام کیا اور کہا اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمایا, کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں وہی شخص ہوں جس کے معاملے کو دیکھ کر آپ غمگین ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. میں نے پوچھا آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے دیکھا تھا اور کل میری بیٹیوں کو میرے بارے میں بتایا تھا تو وہ اپنے گھروں کو جا کر آنسو بہانے لگی, رونے لگی. انہوں نے اپنے بالوں کو بکھیر دیا, اپنے رخساروں کو زمین پر رکھ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے لگی, رونے لگی اور اپنے باپ کے لیے میرے لیے بخشش کی دعائیں مانگنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے آگ سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. اور مجھے اللہ کے محبوب, اللہ نے اپنے محبوب دکھی دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دیا. جب آپ میری بیٹیوں سے ملے
फरा और सुरूर में हूं, और ये भी बता दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मुआफ कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे पीछे पीछे इस्लामी भाइयों, अब गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उस बंदे पर करम फरमाया। एक शख्स जिसके गुनाहों का बदला यह था कि उसे अजाब दिया जाए, जिसकी गलतियों की सजाएं ऐसी थी कि वाकई उसका यही था कि उसे अजाब दिया जाए, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर करम फरमाया और उसे बख्श दिया। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेक औलाद ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स मर जाता है उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, मगर के तीन चीजें, आमाल सालिहा, सदका जारिया और नेक औलाद। नेक औलाद ऐसी चीज है कि वो बंदे के लिए सदका जारिया है। जब तक वो नेकियां करते रहेंगे, माँ बाप को हिस्सा मिलता रहेगा। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब तक वो नेकियां करते रहेंगे, औलाद को उसमें से औलाद नेकी करेगी, माँ बाप को हिस्सा मिलता रहेगा। इस तरह जो भी औलाद अपने वालिदैन के हक में दुआ करती है, अभी आपने इस हिकायत से सुना कि उन बच्चियों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई, उसके बाप पर अजाब दूर कर दिया। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है और इन के हकूक औलाद पर है, और बहुत ज्यादा हकूक जो हैं वो जिंदगी में भी हैं और वालिदैन के मरने के बाद भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया है और मुसलमान बनाया है। बहुत सारे हकूक अल्लाह ताला ने हम पर नाफिज किए। नंबर एक, हकूकुल्लाह, जिसे कहते हैं अल्लाह ताला के हकूक, यानी अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान ये मामलात हैं। जिस तरह के नमाज पढ़ना, जिस तरह के रोजा रखना, जिस तरह के हज करना, तो ये मामलात किसके जिम्मे, किसके दरमियान है? अल्लाह और बंदे के दरमियान है। जैसे झूठ बोलना, ये भी मना किया गया। इसी तरह बाज मामलात ऐसे हैं जो बंदों और बंदों के दरमियान है। हकूकुल इबाद कहते हैं, जिसमें से सबसे अहम तरीन जो है ये वालिदैन के हकूक। अहम तरीन हकूक क्या है? वालिदैन के हकूक। और औलाद के भी हकूक हैं, भाई बहनों के भी हकूक हैं, रिश्तेदारों के भी हकूक हैं, मियाँ बीवी के भी हकूक हैं, और मुख्तलिफ हकूक, आम मुसलमानों के भी हकूक हैं, पड़ोसियों के भी हकूक हैं, इस्लाम ने बयान किए। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे यह है वालिदैन के हकूक। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर वालिदैन के हकूक किस तरह किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बनी इसराइल पारा 15 आयत नंबर 23-24 तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी को ना पूछो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इनसे हूं न कहना, इन्हें न झिड़कना और इनसे तासीब की बात कहना, और इनके लिए आजिजी का बाजू बिछा नरम दिली के साथ और अर्ज कर, ए मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने छुटपन में मुझे पाला। राइट्स ऑफ द पेरेंट्स अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है। फिर सुनिए, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि इसके सिवा किसी को ना पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद रब फरमाता है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। अच्छा सलूक किसे बोलते हैं? फिर उसकी वजाहत की गई। अगर तेरे सामने इनमें से दोनों या एक बुढ़ापे को पहुंच जाए
ان سے ہوں، اوہ او، اس طرح کے الفاظ بھی نہیں کہنے ماں باپ سے، انہیں نہیں جھڑکنا، ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی کے ساتھ اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، چھٹپن میں مجھے پالا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ یعنی میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ احسان کروں، کس کا حق ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ۔ اللہ، انہوں نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر ماں کا، پھر کون؟ فرمایا تمہارا والد۔ یعنی ہم پر سب سے زیادہ حق اس دنیا میں ہمارے ماں باپ کا، سب سے زیادہ۔ My mother and my father۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پروردگار کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی ناخوشی باپ کی ناراضی میں۔ رب بھی ناراض ہوتے، باپ ناراض تو رب بھی ناراض، اور اگر باپ والدین خوش ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی اس بندے سے۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ والدین کا فرما بردار ہے اس کے لیے صبح ہی جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے متعلق خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے، فرمایا اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، یعنی ماں باپ اولاد پر ظلم بھی کرے تو بھی اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ نرمی کرے، ان کے ساتھ محبت کرے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی کہ جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اگرچہ دن میں 100 مرتبہ کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اللہ بڑا ہے، اللہ عطیت ہے، یعنی اس سے سب قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو دینے میں عاجز کہا جائے، یعنی اللہ دیتا ہے، وہ بڑا ہے، اس کے آگے کمی، چاہے دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے 100 مقبول حج کا ثواب پائے گا۔ اگر والدین کو محبت بھری نگاہ سے ایک بچہ دیکھتا ہے تو میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اب غور کیجئے کہ ماں باپ کا مقام کتنا زیادہ ہے، ماں باپ کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ مقبول حج کا ثواب روز کما سکتے ہیں، ان کی زیارت کریں۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب بعض لوگ جو ہیں وہ والدین کو لفٹ نہیں کراتے، والدین کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ماں کی خدمت نہیں کرتے، باپ کو پوچھتے نہیں ہیں اور بالکل ٹائم نہیں دیتے، اور سوچتے ہیں کہ شاید کچھ پیسے دے دیں گے، کچھ پاؤنڈ دے دیں گے تو ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ جو ہے وقتی طور پہ مطمئن ہو جائیں گے، وقتی طور پہ کیا بیچارے ماں باپ تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے، وہ پیسے دو تو بھی ٹھیک نہیں ٹھیک، وہ کہتے ہیں بیٹا تم خوش رہو، بات تمہاری، ہماری خوشی تمہاری خوشی کے اندر۔ ماں باپ یہ کہتے ہیں، مگر کیا حق سلب ہو گیا ان کا؟ کیا رائٹ ختم ہو گیا ان کا؟ ایک شخص جو ہے وہ اس کے کسی نے قتل کر دیا، مثال کسی نے قتل کر دیا تو اس کے 3 حق ہیں، اس کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 اس کے ورثاء کا حق، نمبر رائٹ سب سے پہلے اس کے وارثوں کا حق، نمبر 2 تیسرا اس کا اپنا حق، وہ بدلہ نہیں لے سکتا، کیا قیامت کیس نہیں کرے گا، وہ
معاف کر دے کسی وجہ سے، رب معاف کرے گا کہ اس کی مرضی ہے نا ایسا؟ اب والدین ہیں، اب والدین کا دل دکھائے، ماں باپ کے بیٹا کوئی بات نہیں، خیر ہے خیر ہے خیر ہے، ماں باپ کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے نہیں ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ نے حقوق نافذ کیے ماں باپ کے، اس سے برات نہیں ہے، نجات نہیں ہے کہ والدین کے حقوق سے بندہ بری ہو جائے۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب والدین جو ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، بندہ حق دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین کو کندھوں پر سوار کیا ہے، اور میں اپنی والدہ کو، اور میں نے 6 کوس 6 مائل نیئر اباؤٹ کا فاصلہ طے کیا ہے۔ زمین اتنی گرم تھی، اتنی لینڈ واز سو ہاٹ کہ اگر اس پر پیس آف میٹ رکھ دیا جاتا تو وہ کباب بن جاتا، اتنا زیادہ گرم تھی۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اسے درد کے جھٹکے آتے تھے، شاید کہ اس جھٹکے میں سے کسی ایک جھٹکے کا حق تو نہیں ادا کر دیا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، وہ ٹربل بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، شاید کہ جھٹکے میں سے کسی اس جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق تو نہیں ادا کر دیا۔ ماں کا حق بہت زیادہ ہے، مگر میرے پیچھے پیچھے اسلامی آج کل کے دور میں ماں باپ کے حقوق سے غفلت کی جاتی ہے، آج اس کو اگنور کیا جاتا ہے، آج اس کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ کسی صورت بھی ماں باپ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں قیامت کا دن آئے گا، ایک قیامت کے قرب میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر باب الفطر کے باب میں حدیث پاک لکھی ہے کہ ایک دور آئے گا جب لوگ اپنے والدین کی، جب لوگ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور باپ کو دور کریں گے، لوگ ماں کی نافرمانی کریں گے اور بیوی کی اطاعت کریں گے، اور آج وہ دور نظر آتا ہے۔ آج لانگ ڈرائیو کے لیے وقت موجود ہے، دوستوں کے ساتھ پکنک کے لیے وقت موجود ہے، مگر اگر باپ کے میری بات سنے تو وقت نہیں ہے۔ ماں کہتے بیٹا میرے پاس بیٹھ جائے تھوڑی دیر، بیٹے کے بعد میرا فلاں دوست، میرا فلاں دوست۔ ماں باپ کو اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، اور دوستوں کے پاس ساتھ گھومنے کے لیے وقت موجود ہے اس کے پاس۔ سو سیڈ کہ باپ کا مقام کیا ہے؟ اب اگر یہ کہیں بھی جائے، جدھر مرضی گھومتا رہے پھرتا رہے، جدھر مرضی کہیں بھی چلا جائے باپ کو چھوڑ کر، یہ وہ برکتیں نہیں پا سکتا جو برکتیں اس کے ماں باپ کی وجہ سے نہیں مل سکتی اس کو۔ کیسے؟ حدیث سے بات سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہے۔ اللہ، جس طرح نبی کی دعا اپنی امتی کے حق میں ہے، اسی طرح باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہے۔ اب بتائیے یہ دعا کدھر سے لے کے آئے؟ ماں باپ کے حقوق سے تو بری ہو نہیں سکتا بندہ۔ اگر وہ سمجھتا کہ مجھے حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر گھومتا پھرے، دھکے کھاتا پھرے، ٹھوکرے کھاتا پھرے، تعویذ لے لے، دعائیں کروا لے، جدھر مرضی چلا جائے، نبی کی دعا کی طرح باپ کی دعا، اولاد کیا کرے؟ یہ تو نہیں لا سکتا نا کیسے، مگر کس قدر محروم ہے وہ لوگ جو اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہیں، جو اپنے ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ماں باپ کی دعا یا بد دعا اولاد کے حق میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بن جائیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں پرسش نہ کرے، ورنہ آپ یقین کیجئے مر جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے الٹے لٹکے ہوئے ہیں، سانپ اور بچھو دوڑ دوڑ کے کاٹ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
یہ ماں باپ کے نافرمان. تو ماں باپ کے نافرمانوں کا حال دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج کے آگ کی شاخوں سے الٹے لٹکے ہوئے ہیں, سانپ اور بچھو دوڑ دوڑ کے کاٹ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فرمایا, آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں حدیث پاک میں لکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اور گناہوں کی سزائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے اٹھا رکھے گا, مگر ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی دنیا میں بھی ملے گی. حدیث پاک ہے. اب وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں ماں باپ بیٹا کو کیا پتا, تو آپ کو نہیں پتا. اب ماں کو نہیں پتا, جب یہ 1 سال کا تھا نہ بولنا آتا تھا, نہ چلنا آتا تھا, نہ پینا آتا تھا, تو اس کی موم کو پتا تھا اس کو کیا